باد مخالف بہت تیز چل رہی ہے۔ اگر شعور و آگاہی سے اگر ہم نے کام نہ لیا تو اس کے برے نتیجے ہماری آنے والی جنریشن کو دیکھنے ملیں گے۔ اس لیے شعور کی زندگی پکڑیں اور ایک باشعور قوم بن کر زندگی گزاریں۔ وہ قوم جو بے راہ روی کی شکار ہو جاتی ہے، جن کا کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا ہے، وہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہوتی نظر آتی ہے۔ اپنے آپ کو بہترین قوم بنائیے، اپنے آپ کو ایک اچھی سویلائزیشن، ایک تعلیم یافتہ سوسائٹی بنائیے، تاکہ جس کے ذریعے سے دوسری قومیں ہمارے اوپر نقطہ چینی کے بجائے بلکہ ہم کو اپنا رول ماڈل سمجھ کر ہماری پیروی کریں۔ دنیا کو شعور و آگاہی اسی قوم نے عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ جغرافیہ یا ہسٹری کا مطالعہ کریں تو باخدا تمہارے آبا و اجداد نے وہ کارنامے نمایاں انجام دیے ہیں، اس دنیا کو وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ آج دنیا انہی پر چل کر ایک ترقی کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، اور ہم انہی راستوں سے ہٹ کر ایک تنزلی اور آوارگی اور ایک بے راہ روی کی طرف جا رہے ہیں۔ میں اپنے جوان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، اے میرے جوان بھائیوں، تم ہی اس قوم کے مستقبل ہو۔ تم اگر بیدار اور شعور میں آ گئے تو خدا کی قسم تمہارا نقشہ بدل جائے گا۔ آراہ بے راہ روی کا بالکل شکار مت ہوئیے۔ میں مانتا ہوں یہ میلے ٹھیلے جو ہوتے ہیں یہ آوارگی پیدا کرتے ہیں، اسی لیے آراس اور جلسوں میں ان کی ممانعت کی جاتی ہے، مگر کیا کیا جائے، زمانہ کچھ ایسا ہے، حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ زبانیں خاموش کرنی پڑ جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میلوں سے ہٹ کر اس محفل پہ آ جاؤ، بہت کم وقت ہے، یہ بڑی بابرکت محفل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی محافل کے تعلق سے ارشاد فرمایا، ما من قوم يجتمعون ليذكرون الله تبارك وتعالى ولا يريدون بذلك إلا وجهه فناداهم مناد من السماء وقوموا مغفور لكم وقد بدلت لكم سيئاتكم من حسنات او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارے میرے نبی نے بہترین چیزیں ہم کو عطا فرمائی ہیں، بہترین راستے ہمیں دکھائے ہیں، بہترین سویلائزیشن ہمیں بننے کا موقع عطا فرمایا ہے، مگر خدا کی قسم یہ قوم پتہ نہیں جا کہاں رہی ہے، ایک آوارگی کی شکار ہو چکی ہے۔ خدا کے واسطے اس سے باز آ جاؤ۔ اس کے ذریعے سے تمہارے آبا و اجداد پر بھی نقطہ چینیاں ہوتی ہیں اور ان بزرگوں کی سیرت پر بھی انگلیاں اٹھتی ہیں۔ اس لیے بالکل بھی اپنے وقت کو برباد نہ کیجیے۔ اگر بر وقت ہی تمہارے پاس اتنا فالتو ہے تو اپنے گھروں میں جا کر اپنے بچوں کو اسٹڈی کراؤ، ان بچوں کی پڑھاؤ، ان کی گائیڈنگ کرو، ان کو مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ تمہارا ایک ایک وقت بڑا قیمتی ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ سب سے بہتر انسان کا دین یہ ہے کہ وہ ترک ما لا یعنی، انسان وہ چیزیں جو کسی فائدے مند نہیں ہوتی، ان کے لیے کوئی فائدہ جس میں نہیں ہوتی، ان چیزوں کو چھوڑنے کا ان سے بچنے کا ہمارے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیے جب ہمارا وقت برباد ہوگا تو پیغمبر رسول کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ اس لیے بالکل بھی اپنے وقت کو برباد نہ کیجیے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جب چند لوگ اکٹھا ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ پاک ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، اور وہ فرشتہ آسمان سے ندا کرتا ہے کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری ان محفل میں آنے کی وجہ سے تمہاری بخشش و مغفرت فرما دی ہے، کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے، تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ جب ہم ان محفلوں کی قدر نہ کریں گے تو اس برکات اور اللہ کے رسول کے اس فرمان کا کیسے مصداق بنیں گے؟ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنے ان جوان بھائیوں سے، بہترین اچھا انتظام کیا گیا ہے، چند گھنٹے بیٹھنا ہے آپ کو، زیادہ لمبی رات نہیں ہوگی، زیادہ لمبا پروگرام نہیں ہوگا۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ مختصر ہو اور کام کی گفتگو ہو، جس سے تمہارا اور قوم کا بہتر اور مستقبل اس کے اندر نمایاں ہو۔
ایسی گفتگو ہو تاکہ تمہارا آنا بھی کامیاب ہو اور بارگاہ سے فیض لے کر جانا بھی کامیاب ہو انشاءاللہ۔ یہ بزرگان دین خدا کی قسم آج بھی منبع فیض و برکات ہیں، ان کی بارگاہوں سے فیض آج بھی ایسے ہی لٹ رہا ہے، مگر سلیقہ اور طریقہ اور آپ کو ادب کے ساتھ آنا چاہیے، انشاءاللہ ان کے فیض آپ کو ویسے ہی ملتے رہیں گے۔